الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، لمبی اور چوڑی گفتگو کا بالکل وقت نہیں ہے۔ 9 ساڑھے 9 بجے سے میں بھی آپ کی زیارت کے منتظر بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ بھی کافی دیر سے یہاں تشریف فرمائیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ صرف آدھا گھنٹہ، میری کوشش یہی ہوگی کہ آدھے گھنٹے سے بھی کم جو ہے وہ ٹائم رہے انشاءاللہ، اور بڑی مختصر وقت میں آج کی میری گفتگو کا عنوان، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس آدھے گھنٹے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے یاروں کی آپ کو عظمت سناؤں، لیکن آپ کا دل نہ جانے کیا چاہتا ہے۔ آپ کا دل شاید نیند کو چاہتا ہے۔ ذرا محبت سے ایڈوانس کہیں، ذرا سبحان اللہ، ذرا نیڑے نیڑے ہو جاؤ۔ گل بڑی مختصر ہے، تسی میرا ساتھ نہ دیتا تے گل 10 منٹਾਂ دی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہن بیان تسی کروانا ہے، تسی نیڑے آؤ، یہ جگہ خالی ہے، یہ آگے آگے تشریف لے کر کے آئیں۔ اور یہ جو ساتھی ہیں یہ تو میری نظر ہی یہاں پر نہیں جا رہی نا۔ اگر آپ سامنے آ جائیں تو میں آپ کے لیے دعا کروں، کائنات کا پروردگار آپ سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ سامنے آئیں، ذرا سامنے لوگوں جو سامنے بیٹھے ہیں ان سے مخاطب ہوں، توجہ میری طرف رکھیں۔ میں مختصر وقت میں اپنے نبی کے یاروں کا ذکر کرنے لگا ہوں ایک نئے انداز میں۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 2 3 4 نہیں بلکہ میرے نبی کے سارے یار ہی اعلیٰ۔ بولو حضور کے سارے یار ہی نہیں۔ بس یہ لفظ آپ نے میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے تو بڑی جلدی بات ختم ہو جائے گی۔ تے بولنا ہے ذرا جڈے میرے نبی دے یار اعلیٰ نے انہاں تے اسی بول ہی نہیں سکتے، لیکن اپنی محبت اظہار ضرور کرنا ہے۔ ذرا اچھی آواز نہ مینوں پتہ چلے کہ میں گفتگو کر سکنا، تسی سن سکتے ہو۔ ذرا اچھی محبت نال دسو میرے نبی دے سارے یار نہیں آواز آوے میرے تک، صرف میرے تک آواز آ جائے تے بڑی گل ہے۔ آخری بندہ بھی بولے تے اچھی بولے میرے نبی دے سارے یار نہیں، میرے نبی دے سارے یار۔ بولو میرے نبی دے سارے یار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب اعلیٰ، میرے نبی کے سارے یار اعلیٰ۔ میں کہا کرتا ہوں یارو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نسبت ہی بڑی اعلیٰ ہے۔ جیسے میرے پیغمبر کی ذات اعلیٰ، پھر جس چیز کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی اسے بھی کائنات کے پروردگار نے اعلیٰ کر دیا۔ میرے پیغمبر کی ذات اعلیٰ، صرف ذات اعلیٰ نہیں
میرے پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ، آپ کا کھانا بھی اعلیٰ، آپ کا پینا بھی اعلیٰ، آپ کا پسینہ بھی اعلیٰ، آپ کا کرینہ بھی اعلیٰ، آپ کا نگینہ بھی اعلیٰ، آپ کا بچپن بھی اعلیٰ، آپ کا لڑکپن بھی اعلیٰ، آپ کی جوانی بھی اعلیٰ، آپ کی نبوت بھی اعلیٰ، آپ کی رسالت بھی اعلیٰ، آپ کی طہارت بھی اعلیٰ، آپ کی دیانت بھی اعلیٰ، آپ کی امانت بھی اعلیٰ، آپ کی شرافت بھی اعلیٰ، آپ کا حسن بھی اعلیٰ، آپ کا جمال بھی اعلیٰ، آپ کا کردار بھی اعلیٰ، آپ کا اخلاق بھی اعلیٰ، آپ کے معجزات بھی اعلیٰ، آپ کی رحمت بھی اعلیٰ، آپ کی کمبلی بھی اعلیٰ، آپ کا لباس بھی اعلیٰ، آپ کا سینہ بھی اعلیٰ، آپ کا پسینہ بھی اعلیٰ، آپ کا مدینہ بھی اعلیٰ، آپ کا بچپن بھی اعلیٰ، آپ کا لڑکپن بھی اعلیٰ، آپ کی جوانی بھی اعلیٰ، آپ کی کتاب بھی اعلیٰ، آپ کا کنبہ بھی اعلیٰ، آپ کا قبیلہ بھی اعلیٰ، آپ کا حسب بھی اعلیٰ، آپ کا نسب بھی اعلیٰ، آپ کا خاندان اعلیٰ، آپ کے والدین اعلیٰ، آپ کی ازواج اعلیٰ، آپ کی بنات اعلیٰ، آپ کے رشتہ دار اعلیٰ، آپ کے حسنین اعلیٰ، آپ کے کریمین اعلیٰ، آپ کے یار بھی اعلیٰ، آپ کے وفادار بھی اعلیٰ، آپ کے حبدار بھی اعلیٰ، آپ کا صدیق بھی اعلیٰ، آپ کا فاروق بھی اعلیٰ، آپ کا عثمان بھی اعلیٰ، آپ کا حیدر بھی اعلیٰ، آپ کا امیر معاویہ بھی اعلیٰ، آپ کا بلال بھی اعلیٰ، آپ کا حسن بھی اعلیٰ، آپ کا حسین بھی اعلیٰ۔ اور رب کعبہ دی قسم ہے یارو، میں آنکھنا جڈا وڈا استاد ہوئے اوڈا وڈا شگرد ہویا کر دے، جڈا وڈا امام ہوئے اوڈا وڈا مقتدی ہویا کر دے۔ میں تینوں وکھاواں میرے نبی تو وڈا کائنات وچ امام کوئی نہیں، میرے نبی اماماں دے وچوں ساری کائنات وچوں اعلیٰ، میرے نبی دے مقتدی بھی بولو اعلیٰ، میرے نبی استاد اعلیٰ، میرے نبی دے شاگرد بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر سپہ سالار اعلیٰ، میرے پیغمبر دے مجاہدین بھی اعلیٰ۔ اسے واسطے میں آخنا صحابہ سارے دے سارے اعلیٰ، صحابہ اعلیٰ، صحابہ اعلیٰ، صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ میرے نبی دے سارے یار اللہ بولو، حضور دے سارے یار۔ وہ ایک تو لائٹ باندھی کر چھڑو، میں تو نظر ہی کوئی نہیں آ رہا، اونچی بولو میرے نبی دے سارے یار۔ اگر یہ سامنے والی لائٹ بند ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، بولو میرے نبی دے سارے یار، اونچی میرے نبی دے سارے یار، سارے اللہ۔ اور میں تو ڈیروں وعدہ کیتے میں سارے یارہ دی عظمت بیان کرنی ہے۔ وہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر میرے نبی کے ساتھ جنہوں نے حج کیا، سارے کے سارے میرے نبی کے یار اعلیٰ، ان سارے یاروں میں سے 10,000 میرے نبی کے اصحاب اعلیٰ۔ اب جو بات میں کرنے لگا ہوں نا، اگر جس بندے کے دل میں صحابہ کی محبت ہے وہ خالی نہیں بیٹھے گا، اس کی زبان بھی ہلے گی، اس کا ہاتھ بھی ہلے گا، اور جتنا ایمان ہوا میرا دل چاہتا ہے کہ کھڑا ہو کر بھی میری بات کی تصدیق کرے گا۔ میں کہتا ہوں وہ 10,000 میرے نبی کے اصحاب اعلیٰ، ان 10,000 صحابہ کرام میں سے وہ جو میرے نبی کے یار، جو 1400 میرے نبی کے یار، جو بیعت رضوان کے موقع پر جنہوں نے میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے، وہ سارے کے سارے اعلیٰ۔ کس موضوع پر بیعت کی گئی؟ سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، یہ بات پھیلا دی گئی ہے، میرے نبی کو پتا چلا۔ تو کہتے ہم ایسے ہی صحابہ نہیں کرتے، میں تینوں اپنے نبی دے ایک یار دی قیمت دساں، اپنے نبی دے ایک یار دا مل دساں۔ میرے نبی نے اپنے ایک یار دی قیمت لائیے، میرے نبی نے اپنے ایک یار دا مل پائے۔ میرے نبی فرماندے نے یارو عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، آؤ یہ ہاتھ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو، ہم عثمان غنی کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر آگے
میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیے، حضرت فاروق اعظم نے بیعت کیے، مولا علی آگے، حیدر کرار آگے، شیر خدا آگے آ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر ڈالوں گا، لیکن عثمان غنی کے لہو کا بدلہ لے کر کے جاؤں گا۔ اور سنو کائنات کے لوگوں، یہ ہاتھ میرے نبی کا، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر 1400 میرے نبی کے یاروں کا ہاتھ ہے۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں یہ ہاذا ید عثمان، یہ جو ہاتھ ہے یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ ہاتھ عثمان غنی کے، میں عثمان غنی کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں۔ جب یہ منظر کائنات کے شہنشاہ نے دیکھا کہ نیچے میرے پیغمبر کا ہاتھ، اوپر 1400 میرے نبی کے یاروں کا ہاتھ، کائنات کے شہنشاہ نے بھی اعلان فرما دیا ید اللہ فوق ایدیہم، اور میرا سہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ، اوپر تیرے یاروں کا ہاتھ، اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ۔ میں نے کہا یارو آج یہاں پر گاؤں کے اندر کوئی ماڑا بندہ ہو، وہ آئے چودھری صاحب کے پاس، چودھری صاحب کہیں میرا تیرے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں، کوئی بندہ اس کے قریب نہیں آتا کہ اس کے اوپر چودھری کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر ایم پی اے کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر ایم این اے کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر مسجد کے امام کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر پنڈ کے متولی کا ہاتھ ہے۔ میں نے کہا اوے دو ٹانگوں والے کتے، صحابہ پر بھونکنے سے پہلے یہ یاد رکھنا صحابہ پر رب کبریا کا ہاتھ ہے۔ شان صحابہ، شان صحابہ، میرے نبی دے سارے یار نہیں تسی ستے ہوئے ہو۔ میں بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں، بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں، لیکن مجھے آپ نظر ہی نہیں آئے ہیں۔ میں توڑے 10 منٹ اور کٹ کر چھڑے نے، ہو گئے نے 20 منٹ، ٹھیک ہے نا جی۔ میرے نبی دے سارے یار بولو نا، میرے نبی دے سارے یار 1400 آلہ۔ پھر ان 1400 میرے نبی کے یاروں میں سے وہ جو بدر کے میدان میں آئے 313، جن کو حضور نے فرمایا لڑنا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا، صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ میں تو تلوار ہی نہیں ہے، لڑیں گے کیسے؟ میرے آقا فرماتے لڑنا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا آپ لڑیے ہم نہیں لڑتے ہیں، آپ لڑیے آپ کا رب لڑے، ہم نہیں لڑتے ہیں۔ یہ میرے نبی کے یار ہیں، ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، ہاتھ میں ٹہنی پکڑی ہوئی ہے، لیکن جب میدان میں اترے ہیں اللہ کی مدد ایسی آئی ہے۔ صحابی خود بیان کرتا ہے جب چلانے لگاؤں تو ٹہنی تھی، جب چلی ہے تو تلوار بن گئی تھی۔ میرے نبی کے یار 313 میرے نبی کے اصحاب، سارے صحابہ کرام میں سے اعلیٰ، جن کے بارے میں اللہ نے خود اعلان کر دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم، اللہ نے بدر والوں کو جھانک کر کے دیکھا اور اللہ نے اعلان کر دیا اور بدر والوں آج کے بعد تم جو کچھ مرضی کرو، میں نے جنت تمہارے نام کر دیے، میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ 313 سب سے اعلیٰ، بولو 313 سب سے اعلیٰ۔ ان 313 میرے نبی کے یاروں میں سے وہ جو میرے نبی کے یار 10 عشرہ مبشریں، وہ سب سے اعلیٰ، جن کو میرے نبی نے اپنی زبان اطہر سے جنت کی بشارت دی۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں میرا یہ بھی یار جنتی، میرا یہ بھی یار جنتی۔ میں تخیلات میں مجھے یوں لگتا ہے اللہ نے جنت صحابہ کے نام کر دیے، اللہ نے جنت کی پلاٹوں پر صحابہ کا نام لکھ دیے، اور اسی لیے اللہ نے اعلان کر دیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
ہی فقد اہتدوا، اور کائنات کے لوگوں میں نے جنت اپنے نبی کے یاروں کے نام کر دیے۔ اب اگر تمہیں بھی جنت چاہیے تو میرے نبی کے یاروں کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آؤ، جنت تمہارے منتظر ہوگی۔ میرے نبی کے وہ 10 صحابہ اعلیٰ، ان 10 صحابہ کرام میں سے وہ جو عشرہ، وہ جو میرے نبی کے اہل بیت، وہ جو میرے نبی کے گھر والے، وہ تمام صحابہ کرام میں سے اعلیٰ، پھر ان تمام صحابہ کرام میں سے وہ جو 4 خلفائے راشدین، وہ چاروں کے چاروں اعلیٰ، ان کے اندر چوتھا نمبر حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کا ہے۔ اور کون شیر خدا؟ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرما دیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ کون شیر خدا؟ حضرت علی المرتضیٰ۔ کون حضرت علی المرتضیٰ؟ میرے پاک پیغمبر کے داماد حضرت علی المرتضیٰ، میرے پاک پیغمبر کے کزن حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسنین کریمین کے بابا حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ، آپ کا اور میرا پیار حضرت علی المرتضیٰ، آپ کی اور میری محبت حضرت علی المرتضیٰ، آپ کا اور میرا عقیدہ حضرت علی المرتضیٰ، آپ کی اور میری عقیدت حضرت علی المرتضیٰ، آپ کے اور میرے پیر حضرت علی المرتضیٰ، آپ کے اور میرے مرشد حضرت علی المرتضیٰ، جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا۔ جب میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، میرے نبی کے اوپر قرآن نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور میرا سوہنا نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ میرے نبی نے رشتہ دار جمع کر لیے، ان میں حضرت علی بھی موجود ہیں، میرے نبی کے رشتہ دار موجود۔ میرے نبی نے رب کی توحید کا پیغام سنایا، لیکن کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا آپ کی بات کوئی مانے یا نہ مانے، میں ماننے کے لیے تیار۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، کہا آپ کا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، میں ساتھ دینے کے لیے تیار۔ پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، حضرت علی نے کبھی میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مصیبت میں علی نبی کے ساتھ ہے، تنگ دستی میں علی نبی کے ساتھ ہے، پریشانی میں علی نبی کے ساتھ ہے، دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتھر کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتے کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، شیب ابی طالب میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے پہاڑوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے بازاروں میں علی نبی کے ساتھ ہے، گالیاں کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، تانے برداشت کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، مارے کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، بت توڑنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، احد کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے۔ حضرت علی میرے نبی کے اتنا قریب ہو گئے، میرے نبی نے ارشاد فرما دیا یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے، علی میں تجھ سے۔ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا اے وہابیو، میرے نبی نے ونڈ کر چھڑیے، میرے دوسرے بھائی بھی تشریف فرما۔ حضور فرماندے نے او جس بندے دے دل دے وچ حضرت علی دا پیار کوئی نہیں، ایسے دل والا انسان مومن ہوئی کوئی نہیں سکتا۔ سنو کائنات کے لوگوں، میرے نبی مہاجر انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے، حضرت علی اکیلے رہ گئے، عرض کرتے ہیں آقا آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی پریشان کیوں ہوتے ہو، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کوئی کسے دا ویر ہے، کوئی کسے دا ویر ہے، تو میرا ویر ہے، دنیا دے وچ وی تے آخرت دے وچ وی۔ اور آئیے توجہ رکھیے، میں نے صرف 3 یاروں کا اور کون شیر خدا؟ حضرت میرے بھائی نے نعرہ لگایا تو چلو میں ان کی نظر کرتا ہوں، توجہ میری طرف۔ کون شیر خدا؟ کہ علی نو بوتراب آدن، علی نو بوتراب آدن، علی نو لا جواب آدن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثواب آدن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار
نبیاں دا علی مومن دا رہبر ہے علی پرچار نبیاں دا علی وحدت دے گلشن دا غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی علی سارے صحابہ دا پیار آکھاں تے ٹھیک ہو سی علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو کدی دوزک نہیں سڑ سکدا نبی دا ہر غلام آکھو علی ولیاں دا مولا ہے ولی مولا نو نہ آکھو علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاران دے قصیدے کھل کے پڑے آ کر صدا چمواں تے ساران دے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہو تو جن کے پیچھے حضرت علی نمازیں پڑھتے رہے ہیں ان اماموں کو بھی بولو ان اماموں کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور آؤ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کو میرے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں عطا کی ہیں نکاح میں کہا کرتا ہوں کسی کے پاس ایسا دماد ہے تو لے کر کے آئے۔ میرے نبی نے اشارہ کیا چندے کا اعلان فرمایا حضرت عثمان غنی نے ڈھیر لگا دیے۔ آپ فرماتے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان نے اتنا راضی کیا اللہ کو آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر میں نے صرف 3 منٹوں میں بات کرنی ہے اور بات مکمل ہو گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کون سیدنا فاروق اعظم میں آخنا میرے نبی دے سارے یار آلہ لیکن سارے یاراں وچوں میرے نبی دے یار حضرت فاروق اعظم دی نرالی شان ہے آپ دی نرالی عظمت ہے آپ دا نرالا مقام ہے۔ آؤ دیکھو تو صحیح نا رب کعبہ کی قسم ہے سارے کے سارے میرے نبی کے یار میرے نبی کے محب ہیں۔ حضرت فاروق اعظم میرے نبی کے محبوب ہیں سارے کے سارے میرے نبی کے یار میرے نبی کے طالب ہیں۔ حضرت فاروق اعظم میرے نبی کے مطلوب ہیں سارے کے سارے یار میرے نبی کے مرید ہیں۔ حضرت فاروق اعظم میرے نبی کے مرید بھی ہیں میرے نبی کی مراد بھی ہیں جن کو میرے نبی نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے رب سے مانگ کر کے لیا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتے فاروق اعظم اسلام کو عطا کر دے۔ اے رب کعبہ دی قسم یارو مجھے عزت ملی اسلام کی وجہ سے آپ کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے میاں مطیع الرحمن صاحب کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے میرے حضرت پسروری صاحب کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے لیکن ساری کائنات میں اکیلے فاروق اعظم وہ شخصیتیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے جو آیا تو اسلام کو عزت ملی جو آیا تو کعبۃ اللہ میں میرے نبی نے عبادت کی ہے۔ اور آؤ ایک اور گل آکھاں میرے نبی نے مانگ کر کے لیا اور میرے نبی نے کوئی عام شخصیت کو نہیں مانگا۔ آؤ توجہ رکھیے میرے نبی فرماتے ہیں فاروق اعظم جس راستے سے آپ گزرتے ہیں شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا شیطان تجھے دیکھ کر کے بھاگ جاتے۔ میں نے کہا کل بھی فاروق اعظم شیطان کے نام سے کل بھی شیطان نعوذ باللہ غلط کل بھی شیطان فاروق اعظم کے نام سے ڈرتا تھا آج بھی شیطان فاروق اعظم کے نام سے ڈرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے اس بازار سے نہیں گزرنا اس بازار پر فاروق اعظم کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یارو دیکھو تو صحیح نا اور یہ شیطان ابلیس شیطان جب اللہ نے کہا کرو سجدہ آدم کو کہنے لگا نہیں کرنا سجدہ آدم کو اللہ نے سزا دینے کا ارادہ فرمایا۔ پھر اس نے دعا کی عرض کرتے ربا مجھے قیامت تلک کے لیے مہلت دے دے اللہ نے دعا قبول کر لی قیامت تلک کے لیے مہلت مل گئی۔ جب مہلت مل گئی پھر کہنے لگا وعزتی کا یا رب اے میرے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم اب میرا ایک ہی کام ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تیرے بندوں سے غلطیاں کرواؤں گا تیرے بندوں سے گناہ کرواؤں گا تیرے بندوں کو تیرا باغی بنا دوں گا تیرے بندوں کے خون میں گردش کروں گا اب میرا ایک ہی کام ہے کوئی تیرا بندہ مجھ سے بچ نہیں سکے گا میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ کائنات کے شہنشاہ نے بھی کہا ہوگا اور ابلیس بڑی بڑی باتیں
کرتے کرتے میں اپنے آخری پیغمبر کی امت میں سے ایک شخص فاروق اعظم کے نام کا ایسا پیدا کروں گا جس راستے سے وہ گزرے گا تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، تو وہ راستہ چھوڑ کر کے بھاگ جائے گا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بیچنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بیچنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، رب کو زمین پر عمر بھیجنا پڑا۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، میرے نبی دے سارے یار آلہ بولتے نہیں گے تسی سبق بولو میرے نبی دے سارے یار، اونچی اونچی آخری یار دیواری اونچی بولو میرے نبی دے سارے یار۔ تو جدو میرے نبی دے سارے یار آلہ نے تو انہاں ساریاں وچوں جرا ساریاں وچوں آلہ ہے انہیں سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سارے یار آلہ ساریاں وچوں جندہ پہلا نمبر اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس نے کہا نہیں مانتے، کہا دیکھو جہاں سیدنا امام حسین لیٹے ہیں ان کے ارد گرد جتنی قبریں اللہ نے منور کر دی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ میں نے کہا بابا میں مانتا ہوں جہاں پر سیدنا حسین لیٹے ہیں ان کے ارد گرد کی قبریں اللہ نے منور کر دی ہے، تو بھی تو ماننا جہاں پر حسین کے نانا لیٹے ہیں اور جو ان کے ساتھ ان کے یار لیٹے ہیں ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کے سارے یاروں میں سے سب سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ میرے نبی دے سارے یار آلہ سارے یاراں وچوں حضرت صدیق اکبر دا پہلا نمبر ہے۔ توجہ میرے ور رکھیا جے، سب سے پہلے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کے غلام بنے ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کے جانثار بنے ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کے وفادار بنے ابو بکر، جنہوں نے 40,000 دینار میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا ابو بکر، جنہوں نے بلال کو آزاد کروایا ابو بکر، جنہوں نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا ابو بکر، نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے ابو بکر، جس نے میرے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا ابو بکر، جو غار تک لے کر کے گئے ہیں ابو بکر، جس نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا ابو بکر، آخری سوراخ پر اپنی ایڑی کو رکھ دیا ابو بکر، جس نے میرے نبی کو اپنی گود میں سلا دیا ابو بکر، جس کے آنکھ کے آنسو کا قطرہ میرے نبی کے ودھا والے مکھڑے پر گرا ہے ابو بکر، جو بدر میں میرے نبی کے ساتھ آئے ابو بکر، جنہوں نے ہجرت میرے نبی کے ساتھ کی ہے ابو بکر، جسے قرآن ثانی اثنین کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن والذین معہ کہتا ہے ابو بکر، جنہوں نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی ہے ابو بکر، جنہوں نے میرے نبی کے بعد مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ہے ابو بکر، جنہوں نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ابو بکر، جنہوں نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا ابو بکر، جنہوں نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی اپنے محبوب پیغمبر کے نکاح میں دے دی ابو بکر، جس کی بیٹی کو صدیقہ کائنات کہتے ہیں ابو بکر، جس کی بیٹی کو عالمہ کائنات کہتے ہیں ابو بکر، جس کی بیٹی کو عفیفہ کائنات کہتے ہیں ابو بکر، جس کی بیٹی کو مفسرہ کائنات کہتے ہیں ابو بکر، جس کی بیٹی کو محدثہ کائنات کہتے ہیں ابو بکر، جس کی بیٹی کی عزت کی صفائی کے لیے کائنات کے پروردگار نے خود کلام کیا ہے ابو بکر، جنہوں نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ابو بکر، جنہوں نے میرے نبی کی وفات پر تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جنہوں نے مصلی رسول کے وارث بنے ابو بکر، میرے نبی کے بعد جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جنہوں نے خاتم النبیین کا پہرا دیا ابو بکر، جنہوں نے میرے نبی کے بعد جہاد کے میدان کو سجایا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جنہوں نے مسلمانوں کے ایمان کو سنبھالا
والا ابو بکر میرے نبی کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والے ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والے ابو بکر میرے نبی کے بعد جن کو میرے نبی خود اپنے ساتھ لے کر کے حشر کے میدان میں آئیں گے، ابو بکر جن کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے، ابو بکر حوض کوثر پر جنہیں میرے آقا اپنے ساتھ کھڑا فرمائیں گے، ابو بکر جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ابو بکر ہیں۔ سب سے تکبیر، شان ابو بکر صدیق، سب سارے اعلیٰ ان ساروں میں سے سیدنا صدیق اکبر سب سے اعلیٰ۔ پوری ہو گئی بھئی، ان حکم میں پورا کر دا جوان حضرات گرامی قدر، سارے اعلیٰ۔ اور میرا دل چاہتا ہے جو تو سارے اعلیٰ نے تو انہاں صحابہ دا تذکرہ میں اپنے انداز سے کراں کہ میرے نبی دے سارے یاروں نے جنہوں نے آپ تک دین پہنچایا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں صرف 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، بے ایمان ہو گئے۔ میں نے کہا یارو کیسی بات کرتے ہو، اگر وہ بے ایمان ہو گئے، اگر ایمان نہیں تھا تو بتاؤ تو صحیح دا، سیدہ سمیہ نے اپنی 2 ٹکڑے کیسے کروا دیے؟ اگر ایمان نہیں تھا سیدہ زنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا آل یاسر کیسے قربان ہو گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا انہوں نے بدر کے میدان میں جانیں کیسے دی ہیں؟ اگر ایمان نہیں تھا انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے یتیم کروایا؟ اگر ایمان نہیں تھا انہوں نے بیویوں کو کیسے بیوہ کروا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا انہوں نے سارا مال اپنے نبی کی خدمت میں کیسے حاضر کر دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا، اگر ایمان نہیں تھا جلتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا انہوں نے اپنی جن جوانیاں کیسے قربان کر دی؟ رب کعبہ کی قسم ہے، میں اپنے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں اگر ایمان صحابہ میں نہیں تھا پھر دنیا میں کوئی ایمان والا مجھے نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ اگر سچا صدیق نہیں ہے پھر سچائی کائنات میں آئی کوئی نہیں ہے۔ اگر عادل فاروق نہیں ہے پھر عدل کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر سخی، اگر حیا والے عثمان غنی نہیں ہے پھر حیا کائنات میں آئی کوئی نہیں ہے۔ اگر بہادر ایمان والے شیر خدا نہیں ہے پھر بہادری کائنات میں آئی کوئی نہیں ہے۔ اگر عزت امی عائشہ والی نہیں ہے تو پھر عزت کائنات میں آئی کوئی نہیں ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، آپ کہتے ہو فلاں کتاب میں لکھا، فلاں کتاب میں لکھا، رب کعبہ کی قسم میں تمام کتابیں جو میرے نبی کے یاروں کو نہیں مانتی انہیں اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہم نہیں مانتے ایسی کتابوں کو۔ میں نے برملا بڑی کانفرنس میں کہا، میں نے کہا یارو میرے نبی کے یار اتنے بلند ہیں، میرے نبی کے یار اتنے اعلیٰ ہیں، میرے نبی کے یار اتنے بڑے ہیں، وہ کسی تاریخ کی کتاب میں پورے ہی نہیں آتے ہیں۔ میرے نبی کے یار پورے آتے ہیں تو رب کے قرآن میں آتے ہیں، اور میرے نبی کے یاروں کی شان کا حق ادا تب ہوتا ہے جب کائنات کا پروردگار شان والے انداز میں اپنی شان والی کتاب میں اپنے شان والے نبی کے شان والے یاروں کی شان کو بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک میں میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں۔ پوچھو صحابہ کون ہیں؟ قرآن بیان کرتے اولئک هم المفلحون، صحابہ اولئک هم الراشدون، صحابہ اولئک هم المؤمنون، صحابہ اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ التائبون، صحابہ العابدون، صحابہ السائحون،
الصالحون صحابہ الراکعون صحابہ الساجدون صحابہ الآمرون بالمعروف صحابہ والناہون عن المنکر صحابہ والذین معہ صحابہ الشداء علی الکفار صحابہ رحماء بینہم صحابہ تراہم رکعا سجدا صحابہ ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ ثم استقاموا صحابہ. اور ذرا مجھے بھی تو بتاؤں نا، میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے جمال کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی صورت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی سیرت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے انداز کے گواہ صحابہ. رب کعبہ کی قسمیں مجھے تو پتہ کوئی نہیں میرے پیغمبر چلتے کیسے رہے، بتایا صحابہ نے. میرے پیغمبر کا انداز کیسا، بتایا صحابہ نے. میرے پیغمبر کی گفتار کیسی، بتایا صحابہ نے. میرے پیغمبر کا اخلاق کیسا، بتایا صحابہ نے. میرے پیغمبر کی کمبلی کیسی، بتایا صحابہ نے. میرے پیغمبر کا کمبل کیسا، بتایا صحابہ نے. میرے پیغمبر کا لباس کیسا، بتایا صحابہ نے. میرے پیغمبر کی مسکان کیسی، بتایا صحابہ نے. میرے پیغمبر کا رونا کیسا، بتایا صحابہ نے. میرے پیغمبر کا قیام کیسا، بتایا صحابہ نے. میرے پیغمبر کا رکوع کیسا، بتایا صحابہ نے. میرے پیغمبر کے سجدے کیسے، بتایا صحابہ نے. میرے پیغمبر کی دعائیں کیسی، بتایا صحابہ نے. میرے پیغمبر کے معجزات کیسے، بتایا صحابہ نے. میرے پیغمبر کا پسینہ کیسا، بتایا صحابہ نے. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ تک قرآن پہنچایا تو بولو کس نے، آپ تک دین پہنچایا تو کس نے. پھر لگائیے نعرہ کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا.